السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اے آئی ان اردو بائی اے کے اسٹڈی لکس پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور اس پوڈ کاسٹ کا پروڈیوسر اکبر علی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ مس مریم۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ Welcome to AI Podcast in Urdu by AK Study Looks. It's the knowledge of AI in Urdu language. It's a daily updates of future time of AI in Urdu language. کبھی سوچا ہے کہ کوئی انٹرن وہ بھی گوگل جیسی بڑی کمپنی کو ٹکر دے سکتا ہے؟ مطلب یہ خیال ہی کتنا الگ ہے۔ آج ہم اروند شرینواس اور ان کی کمپنی پرپلیکسٹی اے آئی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی اروند ہیں جنہوں نے گوگل اور اوپن اے آئی میں انٹرنشپ کی اور اب اپنی ہی کمپنی سے سرچ کی دنیا میں ہلچل مچا رہے ہیں، خاص طور پہ گوگل کے لیے۔ بالکل، اور جو چیز اسے خاص بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پرپلیکسٹی اے آئی سیدھا گوگل کے اس پہلو کو نشانہ بنا رہی ہے جو ریسرچ مطلب گہری معلومات کی تلاش سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ صرف کوئی عام ویب سرچ نہیں ہے، بلکہ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ بدلنے کی ایک کوشش ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو پھر یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اروند کا سفر وہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں، اروند نے نا بڑی ٹیک کمپنیوں میں کام کیا، گوگل میں، اوپن اے آئی میں انٹرنشپ کی، تو انہیں اندر کی کافی سمجھ بوجھ ملی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ جو موجودہ سرچ انجنز ہیں وہ کہاں خاص کر مشکل سوالوں کے جواب دینے میں تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ صحیح، تو بس اسی تجربے اور سمجھ نے پرپلیکسٹی اے آئی کی بنیاد ڈالی۔ یہ صرف کوئی اچانک آیا ہوا آئیڈیا نہیں، بلکہ انڈسٹری کو گہرائی سے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو یہ پرپلیکسٹی یہ کام کیسے کرتا ہے؟ گوگل سے یہ الگ کیسے ہے؟ مطلب جب ہم گوگل کرتے ہیں تو لنکس کی لمبی سی لسٹ آ جاتی ہے، پرپلیکسٹی کیا کرتا ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ گوگل آپ کو راستے دکھاتا ہے، لنکس دیتا ہے کہ یہاں جاؤ، وہاں جاؤ۔ ہاں، پرپلیکسٹی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو وہیں اسی وقت جواب مل جائے۔ اچھا، فرض کریں آپ کسی پیچیدہ موضوع پر کچھ جاننا چاہ رہے ہیں نا، جی، تو یہ مختلف جگہوں سے معلومات اکٹھی کرے گا، اس کا ایک خلاصہ سا بنائے گا اور ایک منظم جواب آپ کے سامنے رکھ دے گا، اکثر حوالوں کے ساتھ کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے۔ اچھا، تو وہ جو لنکس پر کلک کر کے خود معلومات جوڑنے کی محنت ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ معلومات کو جوڑ کر سنتھسائز کر کے ایک مکمل تصویر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی کافی وقت بچا سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی گہری تحقیق کر رہا ہو۔ بالکل، لیکن کیا یہ واقعی اتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے کہ اسے گوگل کلر کہا جائے؟ یہ کچھ زیادہ نہیں؟ گوگل کلر وہ کہنا شاید تھوڑا جلدی ہوگا، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دیکھیں، گوگل کے پاس وسائل ہیں، بے تحاشا ڈیٹا ہے، ان کا اپنا ایک پورا ایکو سسٹم ہے، بہت مضبوط ہے۔ صحیح، لیکن پرپلیکسٹی اے آئی کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گوگل کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، خاص کر جو ان کا ریسرچ اور معلوماتی سوالات والا میدان ہے نا۔ اچھا، وہاں تو یہ ایک سنجیدہ چیلنج ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی میں ابھی کتنی گنجائش ہے نئی چیزوں کی، جدت کی۔ ایک نیا زاویہ بھی بڑی کمپنیوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے، ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ ایک وقت تھا جب گوگل خود نیا تھا اور دوسروں کو چیلنج کر رہا تھا۔ بالکل۔ تو اب یہ جو نئی صورتحال ہے، یہ پرپلیکسٹی جیسے اے آئی ٹولز آ رہے ہیں، اس کا عام لوگوں کے لیے، طلبہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ تعلیمی اداروں پر کیا اثر ہوگا؟ اثرات تو گہرے ہو سکتے ہیں۔ طلبہ کے لیے سوچیں، ریسرچ کا طریقہ بہت بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ معلومات تو فوراً مل جائے گی، شاید پہلے سے زیادہ آسانی سے، لیکن پھر تنقیدی سوچ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اچھا، ہاں، مطلب یہ پرکھنا کہ اے آئی نے جو جواب دیا ہے وہ کتنا صحیح ہے، مکمل ہے، کہیں کوئی بائس تو نہیں، یہ سوال زیادہ اہم ہو جائیں گے۔ صحیح کہا۔ اور عام صارفین کو بھی روزمرہ کے سوالات کے وہ شاید زیادہ اچھے فوری جواب مل سکتے ہیں۔ وقت بچے گا۔ اور یہ صرف پرپلیکسٹی کی بات نہیں لگتی، یہ تو ایک بڑا ٹرینڈ لگتا ہے کہ اے آئی معلومات تک ہماری رسائی بدل رہا ہے۔ یہ گفتگو تو ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی جو ٹیکنالوجی، اے آئی یا نئے بزنس ماڈلز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اروند شرینواس کی پرپلیکسٹی اے آئی ایک بالکل نئے طریقے سے معلومات دے کر گوگل کے روایتی سرچ ماڈل کو چیلنج کر رہی ہے، خاص طور پر ریسرچ اور گہرے علم کے معاملے میں۔ بالکل، اصل بات یہی ہے کہ اے آئی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ معلومات کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہی بدل دے۔
پرپلیکسٹی اس تبدیلی کی ایک اہم مثال ہے، پر یہ آخری نہیں ہوگی، یہ تو طے ہے۔ ہاں، یہ عمل تو چلتا رہے گا، جدت تو ہوتی رہے گی۔ آج کی اس بات چیت سے ایک بات تو صاف ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کوئی بھی جگہ پکی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ نئے چیلنجز آتے ہیں، نئے مواقع بھی آتے ہیں، اور بڑی سے بڑی کمپنیاں بھی مقابلے سے محفوظ نہیں رہتی۔ بالکل صحیح۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ جیسے جیسے یہ اے آئی ہمیں جواب دینے میں بہتر ہوتا جائے گا، ویسے ویسے خود جاننے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ جب مشینیں ہمارے سوالوں کے جواب اتنی آسانی سے دے سکتی ہیں، تو پھر انسان کے تجسس، اس کی اپنی تحقیق، اس کا کیا کردار ہوگا مستقبل میں؟